بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی سامعین و ناظرین ہماری اس گفتگو کو شروع سے آخر تک سنیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات میں واحد اور اکیلا ماننا، اور یہ سمجھنا، یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اسی ایک اللہ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انسان، جنات، چرندے اور پرندے، درندے، ان سب کا خالق اور ان کا مالک وہی ایک اللہ ہے۔ یہ چوڑی چکلی زمین اور خوبصورت آسمان جو بغیر کسی ستون اور آڑ کے ٹکا ہوا ہے، چاند، سورج، ستارے، اونچے اونچے پہاڑ، ہرے بھرے درخت، ان سب کا خالق اور ان سب کو بنانے والا وہی ایک اللہ ہے۔ چاند، سورج، ستارے یہ وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر چھپ جاتے ہیں۔ اس نظام کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا وہی ایک خدا ہے۔ کبھی دن، کبھی رات، اور کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی برسات، یہ تغیر کرنے والی ذات بھی وہی ایک ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے۔ عزت اور ذلت اسی کے قبضے میں ہے۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ بیماری اور شفا دینے والی ذات وہی ہے۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اور ہمارے مسائل کو حل کرنے والا وہی ایک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ملا، کوئی مولوی کسی کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا، کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے اور کسی اور کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، یہ پیر، یہ بزرگ، یہ اللہ والا ہمیں اولاد دے سکتا ہے، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے تو یاد رکھنا یہ اللہ کے ساتھ بڑا شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ کا کھلا اور صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بڑے کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضی اور منشا پر ہے، میں چاہوں تو ان گناہوں کو معاف فرما دوں، اور اگر چاہوں تو ان گناہوں پر سزا مرتب فرما دوں، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر انسان اسی حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، بزرگوں کی قبروں پر جا کر، پیروں پر، مزاروں پر جا کر کے سر اور ماتھے کو ٹیکتا تھا اور اس سے اولاد کا مطالبہ کیا کرتا تھا، اس سے اپنی ضروریات پورا کرنے کا مطالبہ کیا کرتا تھا، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ کا کھلا اور صاف اعلان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ سے مانگو۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے تو اللہ کے سامنے جائیے۔ آپ کو اولاد چاہیے تو اللہ سے مطالبہ کیجیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، پیارے سامعین و ناظرین، یہ عقیدہ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اسلام کا سب سے اہم اور پہلا نظریہ یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے۔ جس طریقے سے کسی درخت کا وجود اس کی شاخ اور ٹہنی سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی جڑ کی وجہ سے باقی رہتا ہے، اسی طریقے سے کوئی انسان اللہ کی توحید پر ایمان کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان
ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھتا ہے، کہیں خدا کا قائل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ معبود حقیقی تو صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اگر یہ لوگ باز نہیں آئے اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مرے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ اور ہاں مسلمانوں، یاد رکھو اور اس بات کو اپنے کانوں میں ڈال لو کہ اگر ایک اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو، یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، مزاروں پر جا کر کے ان کو پوجتے ہو، ان کے سامنے سر اور ماتھے کو ٹیکتے ہو، اولاد کا مطالبہ ان سے کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال اس راہ کی طرح ہے کہ جس کو تیز ترار ہوا اڑا کر بے نام و نشان کر دے، یعنی کسی جگہ پر راکھ پڑی ہوئی ہو اور اللہ کی طرف سے شدید اور تیز طوفان آ جائے اور اس تیز ہوا میں وہ راکھ اڑ کر کے بے نام و نشان ہو جائے، تو جس طرح اس راکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس راکھ کی کوئی اہمیت اور کوئی وقعت نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے یہاں ایسے انسان کے اعمال ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، نامہ اعمال اس کا اللہ کے یہاں کورا اور خالی نظر آئے گا قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، اس عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول اور نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام کے بھیجنے کا اللہ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر اور کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ میں نے اس کی طرف وحی فرمائی، ہم نے اس کی طرف وحی فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایک اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، حالانکہ اس ایک اللہ نے تمہیں تنے تنہا پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کو کوئی بھی مصیبت لاحق ہو جائے، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کے سامنے آئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور اسے ایک اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے اولاد، نیک صالح اولاد مرحمت فرما دے۔ کوئی پریشانی ہے اسے ایک اللہ سے مطالبہ کیجئے کہ اللہ میری پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ آپ کی اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، کوئی مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ آپ دوسروں کے سامنے جاتے ہیں، مزاروں پر جا رہے ہیں، کلیر شریف، اجمیر شریف، تو آپ کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا جو حشر ہوگا وہ بہت برا ہوگا، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے جو ٹھکانہ بنایا وہ جہنم بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جنت میں ہمارا اونچے سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔